صاحبو، بس اسٹاپ پر اس وقت ہم اکیلے ہی اس مشکل میں گرفتار نہ تھے، بلکہ ہم جیسے درجنوں خواتین و حضرات سڑک پر سے گزرنے والی لمبی اور چمکیلی کاروں کو، جن میں صرف ایک دو حضرات تشریف رکھتے تھے، حسرت بھری نگاہوں سے تک رہے تھے۔ اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہمیں تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا تھا، اور اس دوران میں اومنی کی 3 بسیں 15-15 منٹ کے وقفے سے ہم بے بسوں کو دھوئیں کے بادل سے نہلاتی ہوئی گزر چکی تھیں۔ دھوئیں کے اس عظیم بادل کے اس پار بس کے دھندلے سے نقوش نظر آتے تھے، اور سچ پوچھئے تو نقوش کیا، بس ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا چلا جا رہا ہے، اور مکھیوں کی جگہ انسان اس کے دروازوں، کھڑکیوں، چھت اور بمپر پر چمٹے ہوئے ہیں۔ ہم بار بار اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے کہ یا الہی، آج تو ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل کر دے جو وقت پر کالج پہنچ جاتے ہیں، نہ جانے کس طرح۔ ابھی ہم دعا مانگ ہی رہے تھے کہ دور سڑک پر دھواں اور گرد و غبار اٹھتا نظر آیا، اور بقول کسی شاعر کے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جی ہاں، ہم پہچان چکے تھے کہ اومنی بس چلی آ رہی ہے۔ ہم نے فوراً آستینیں چڑھائیں، چشمہ اتار کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا، کوٹ کے تینوں بٹن لگائے اور بس کی جانب جھپٹنے کے لیے پر تولنے لگے۔ بس آئی اور ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہوئی بغیر رکے گزر گئی، لیکن اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ ہم نے فوراً اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ اس وقت ہماری رفتار اتنی تیز تھی کہ اگر ہم کالج کے سالانہ کھیلوں میں بھی اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے تو شاید کالج کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے۔ خیر صاحب، بس تقریباً نصف فرلانگ آگے جا کر رکی اور اس میں سے 2 صاحبان اترے۔ ہم نے کتابیں کھڑکی میں سے ایک حضرت کو تھمائیں اور ڈنڈا تھام کر گیٹ پر لٹک گئے۔ ہمارے ساتھی وہ صاحب بھی لٹک گئے جنہیں کنڈکٹر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو چھٹاک چھٹاک بھر آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اور پھر فوراً ہی مشورے کی فیس ٹکٹ کی صورت میں طلب کی۔ ہم نے ایک ہاتھ بڑی جان جوکھوں کے بعد لوگوں کے درمیان سے نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈالا ہے، مگر یہ کیا؟ ہم نے تو فیس کے روپے پتلون کی پچھلی جیب میں رکھے ہوئے پرس میں ڈالے تھے اور اس جیب میں ٹکٹ کے لیے صرف 50 پیسے ڈالے تھے، مگر اس وقت ہماری انگلیاں کڑک کڑک نوٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھیں۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ یہ نوٹ ہماری جیب میں کیسے آئے کہ کسی مضبوط ہاتھ نے ہماری کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر فوراً ہی شور کی آواز آئی، روکو روکو، بس روکو، یہ میری جیب کاٹ رہا ہے۔ ہم نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن وہ کسی فولادی شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں بس رک گئی اور پھر کسی نے ہمیں بس سے نیچے گھسیٹ لیا۔ نوٹ اب بھی ہماری مٹھی میں تھے۔ بس سے نیچے اتر کر صورتحال کچھ ہماری سمجھ میں آئی۔ ہمارا ہاتھ کسی اور شخص کے کوٹ کی جیب میں تھا اور اس نے ہماری کلائی اپنی گرفت میں لے رکھی تھی۔ ہم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک 6 فٹا شخص، بھاری بھرکم جسم اور چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں۔ ہم غش کھا کر گرنے ہی والے تھے کہ اس کا ایک زوردار ہاتھ ہماری گدی پر پڑا اور ہم نے غش کھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد ہم پر چاروں طرف سے لاتوں، گھوسوں اور تھپڑوں کی بارش ہونے لگی۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائیو، میں جیب کترا نہیں، طالب علم ہوں، کہاں پڑھتے ہو؟ ایک صاحب گرجے۔ ہمیں فوراً ہاشم جلالی صاحب کی نصیحت یاد آئی جو کہتے ہیں، اپنے کالج ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج کا نام ہمیشہ اردو میں لیا کرو۔ ہم نے گردن تان کر جواب دیا، دال جیم سرکاری کلیہ علوم میں۔ کیوں بے، یہ کہاں ہے؟ کھٹمنڈو میں ہے یا ہنولولو میں؟ ہمیں بے وقوف بناتا ہے؟ ایک صاحب نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کو شناخت نامہ دکھاتا ہوں۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا، شناخت نامہ؟ کتنے جعلی شناخت نامے بنوانے ہیں، میں بنوا دوں؟ وہی صاحب طنز کے تیر برساتے ہوئے بولے، اب انہیں یہ کیا بتاتا کہ بھائی آپ جعلی کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے کالج میں تو اصلی شناخت نامہ بنوانے والے کو 100 دھکے اور 1000 جھڑکیاں کھانی پڑتی ہیں۔ نہ جانے یہ سلسلہ اور کتنی دیر جاری رہتا کہ اچانک سیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک کانسٹیبل ہماری جانب بڑھا۔ اس نے ان لوگوں کی مار پیٹ سے ہمیں نجات دلائی۔ سب نے یہی کہا،
لے جاؤ جمعدار جی تھانے سے، جیب کترا ہے جیب کترا۔ ایک بڑے میاں بولے، دیکھو تو سورج سے کتنا شریف لگتا ہے، توبہ توبہ، میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہیں آتا۔ غرض یہ کہ ہر شخص نے ہمیں جیب کترا ہی گردانا۔ کانسٹیبل ہمیں پکڑ کر تھانے کی جانب لے چلا۔ ہم نے اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ تھانے کے قریب پہنچ کر اس نے ہم سے پوچھا، بولو تھانے جانا چاہتے ہو یا کا کیا مطلب؟ ہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یا کچھ مال ہے جیب میں، اس نے معنی خیز انداز سے کہا۔ ہم اس کا مطلب کچھ سمجھ رہے تھے۔ وہ چائے پانی کا خرچہ طلب کر رہا تھا۔ ہم کو یاد آیا کہ ہمارے پرس میں فیس کے روپے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ پرس نکالیں، مگر پرس تو غائب تھا۔ شاید کسی اصلی جیب کترے نے مار پیٹ کے دوران میں ہماری جیب سے غائب کر دیا تھا۔ ہم سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ سامنے سے ہمیں اپنے ایک عزیز دوست آتے نظر آئے۔ ہم نے ان کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر انہوں نے 10 روپے کا نذرانہ دے کر ہمیں اس آفت سے بچایا، اور ہم سوچتے رہ گئے کہ جیب کترا کون، ہم یا وہ جس نے ہمارا پرس اڑایا، یا پھر قانون کا یہ محافظ۔ تین جیب کترے۔ 28 اکتوبر 1970 کو لکھے جانے والا یہ مضمون 4 مئی 1971 کو ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج کے بزم ادب کی ادبی نشست میں پیش کیا گیا۔ اس محفل کے مہمان خصوصی اور منصف جناب ابن انشا کے فیصلے کے مطابق اسے خصوصی انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔